سور کا گوشت بھی نہیں کھا رہے بلکہ تم حرام کام کر رہے ہو. ختم کرو یہ جہیز کو. کیا لے کے جاؤ گے خبر میں؟ حیدرآباد کی دکن کی تاریخ بھری پڑی ہے، محلات ہیں بادشاہوں کے، ان کے مقبرے پر آج پھول ڈالنے والا کوئی نہیں ہے. کیا لے کے جاؤ گے تم کسی بچی پر ظلم کر کے؟ کتنی دولت تم کو چاہیے؟ ظلم کرے اس بچی پر تکلیف ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے. سوچو اس بات کو، ختم کرو ان برائیوں کو اپنے معاشرے سے. بچیاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے کہہ رہا ہوں بلکہ دنیا کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بیٹی سے ملنے جاتے، شہزادی جنت سے، یا وہ آتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی کے لیے کھڑے ہو جاتے، بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. حضرت فاطمہ کے لیے پیشانی پر بوسہ دیتے اپنی بیٹی کو. اور تم کیا کر رہے ہو؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مجلس کے ذمہ داروں کا جلسہ ہے. ہماری بھی کوشش ہونی چاہیے کہ پہلے اگر ہمارے گھر میں ایسا ہو رہا ہے اس کا خاتمہ کرو. ہمارے محلے میں ہو رہا ہے، سمجھاؤ ان لوگوں کو. اور میں ہماری بیٹیوں سے کہوں گا کہ ڈرنا نہیں تم ہرگز اپنی جان نہیں لینا. تم کبھی اپنی جان نہیں لینا، کبھی نہیں لینا تم اپنی جان. تم زندہ رہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. تمہاری جان کی قیمت ہے میری بیٹیوں. اگر تمہارا باپ تکلیف میں تو ہم بھی تکلیف میں، مگر کبھی اپنی جان مت لو. چھوڑو، لات مارو اس گدھے کو، اس ظالم کو جو تم کو مارتا ہے، تم سے جہیز کا مطالبہ کرتا ہے. تمہاری زندگی بہت بڑی ہے، لات مارو اس کو، قانون کو استعمال کرو. مت گزارو ایسے ظالموں کے ساتھ زندگی. کیا فائدہ اس باپ پر کیا بیت رہی ہوگی جو ویڈیو دیکھا ہوگا اپنی بچی کی موت کا، زندہ رہتے ہوئے مر گیا ہوگا اگر زندہ ہے تو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس برائی کا خاتمہ ہم کو کرنا ہے. عورتوں کا ساتھ دینا ہے. عورتوں کو حقیر مت سمجھو، عورتوں کا ساتھ دو. عورتوں کا ساتھ دو. ان کو ہم کو معاشرے میں آگے بڑھانا ہے. یقیناً جو حجاب پہنتے ہیں کوئی روکتا نہیں ہے، برقع حجاب ان کی ترقی کی نہیں روک سکتا. کل ناسک سے ایک بچی میرے کو فون کی اور بولی اسدالدین اویسی تمہارا بہت بڑا نام سنی. ذرا گرم لہجے میں بات کر رہی تھی. میں سمجھا کچھ ہے. اب میں اماں ریکارڈ تو نہیں کر رہے؟ تو بولے نہیں بات کرنا ہے. میں بولو. بولے میرے کو حیدرآباد کے ایروناٹیکل یا اسکول ہے، اس میں میرے کو پائلٹ کی ٹریننگ حاصل کرنا ہے. میں اس کے امتحانات پاس کر لی، میری فیس 20 لاکھ ہے، آپ کیا مدد کر سکتے؟ میں بولا اماں ریکارڈ تو نہیں کر رہے. بولے بار بار کیوں پوچھ رہے آپ؟ بولا نہیں پھر چلا دیتے. بولا انشاءاللہ تعالیٰ میں معلوم کروں گا. بچی کیا بولی؟ میں مسلمان بچیوں کے لیے رول ماڈل بننا چاہتی ہوں. اویسی صاحب میں پائلٹ بننا چاہتی ہوں. اور بنے حیدرآباد میں. حیدرآباد سے بھی ہمارے ایک اردو اخبار کے سیاست کے ذمہ داروں نے ایک بچی کو ٹریننگ دلائی تھی، وہ پائلٹ بنی. بولی میرے کو پائلٹ بننا ہے اسدالدین اویسی صاحب، میں رول ماڈل بننا چاہ رہی ہوں. میں سلام کرتا ہوں ان بچوں کے اسپرٹ کو. اگر آپ کو اللہ نے بیٹی دی تو بیٹے سے زیادہ اس کو قابل بناؤ، بیٹے سے زیادہ اس کو علم دلاؤ. اور یاد رکھو میں بھی صاحب اولاد ہوں، مگر جتنی محبت میں اپنی بیٹیوں میں دیکھتا ہوں، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے مجھ پر. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بات کہنا ضروری سمجھتا تھا، اسی لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اچھا اب ایک اور اہم بات، انشاءاللہ تعالی 1 بجے سے پہلے بات کو ختم کر لوں گا. یہ کووڈ کی وجہ سے تقریر کرنے کا موقع ہی نہیں ملا نا. دارالسلام میں جلسہ نہیں ہوا، وہ رحمت العالمین کا جلسہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپر ہوا. بہت سے ہمارے جلسے یہ بیماری کی وجہ سے، وائرس کی وجہ سے ذرا جلسے نہیں ہوئے. اپنے ہی گھر میں نہیں ہوئے، دوسری جگہ سب ہو رہے تھے، تو ذرا اپنے گھر میں ہو رہا ہے، ذرا دل کی بڑاس نکال رہا ہوں. میرے کو بھی خوشی ہو رہی. I am very happy to see all of you. آپ پورے یہاں پر دیکھ کر دل باغ باغ ہو رہا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے. اس لیے میرے بھائی کہ دارالسلام میں کیا ہے نہیں معلوم. جب مرحوم قائد سالار ملت کو پہلی مرتبہ 2002 میں ہارٹ اٹیک ہوا اور سٹینٹ ڈالا گیا تھا قائد کو،
اور کیر نامپلی میں قائد کا علاج ہوا. جب وہ گھر واپس جا رہے تھے 8-9 دن کے بعد, تو احمد پاشا قادری اس بات کے گواہ ہیں کہ سالار نے احمد پاشا قادری کو اور اکبر کو بلا کر کہا کہ میاں گھر جانے سے پہلے میرے کو دارالسلام لے کے جاؤ. میں 8-10 دن سے دارالسلام نہیں گیا, تو یہیں سالار کو سیڑھیوں پہ لائے تھے. کمزور تھے سالار بیماری کی وجہ سے, مگر جیسا دارالسلام میں جا کر بیٹھے, اتنا اللہ ان کو اتنا طبیعت اتنی اچھی کر دیا, حشاش بشاش ہو کر اپنے گھر کو گئے. تو ہمارے لیے یہ دارالسلام ہمارے لیے بڑی ایک عظمت کی جگہ ہے, ایک مبارک جگہ ہے. اور مجھے یقین ہے کہ نہیں معلوم میرے زندگی کا سفر کب ختم ہوگا, کس مقام پر ختم ہوگا, یا میری لاش بھی ملے گی یا نہیں ملے گی مجھے نہیں معلوم. اگر زندہ رہا اور یہاں سے گیا جسم کے ساتھ, تو انشاءاللہ تمہارے کندھوں پر ہی جاؤں گا, اور تمہاری دعائے مغفرت کا طلبگار ابھی بھی ہوں اور جب بھی رہوں گا. بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ایک بڑے عرصے کے بعد دارالسلام کی سرزمین پر یہ جلسہ ہو رہا ہے, اور الحمدللہ احیاء مجلس اتحاد المسلمین کا جلسہ ہو رہا ہے. میرے عزیز دوستوں, نریندر مودی کی حکومت نے ایک نیا قانون بنایا, IT رولز. یعنی اب آپ واٹس ایپ کرتے نا پورے, کتنے لوگ کرتے, ہاتھوں اٹھاؤ. اب پریشانی میں آ گئے تم لوگ. اب واٹس ایپ آپ جو کرتے نا, اب مثال کے طور پر ایک واٹس ایپ آپ کو کسی عرب ممالک سے آیا, اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک عرب کہہ رہا ہے حبیبی, مانے مودی کو کہہ رہا ہے حبیبی, 8 روپے کی چیز تو 80 میں بیچتا ہے. تو مودی جی بولے اٹ از بزنس برادر, دس از بزنس, یہ بزنس ہے. اب وہ آ گیا آپ کو چندرائن گٹا میں بارکس میں آ گیا. اب وہ بیچارہ دیکھ کے بولا پورے عربوں کا علاقہ ہے, یمنیوں کا غیور قوم ہے وہ, تو انہوں کیا کرے واٹس ایپ کو فارورڈ کر دیے. ایک ہو گیا. دوسرا, آپ گھر کو جا رہے دارالسلام سے نکل کے, ہم کو بھی آتا, واٹس ایپ آیا, ذرا آتے آتے کوتمیر کا کٹا لا لو, ذرا آتے آتے سودا لا لو. گھر میں کو آگے نامپلی مارکیٹ سے, چوک کی مارکیٹ سے مرغی کٹا کے لاؤ. واٹس ایپ پہ آتا. اور کیا کرتے عورتیں بیویاں آج کل, ذرا اس پہ زور دینے کے لیے ایک ایموجی آتا, ایموجی معلوم نا, غصے کا چہرہ ڈالتے, لانا دیکھو. آپ دیکھ کے بولتے ارے کیا ہے رے, کوتمیر کا کٹا بنا دیے میرے کو. خیر آپ لے کے چلے گئے. اب نریندر مودی کی حکومت کیا کہہ رہی, کیسا تم فارورڈ کرے کوتمیر کا کٹا, کیسا فارورڈ کرے یا حبیبی کو. اوریجنیٹر کون ہے, اوریجنیٹر کون ہے, اور قانون یہ بنائے کہ اس کے اوپر پبلک آرڈر پیدا ہو سکتا. اگر عرب ممالک سے کوئی واٹس ایپ آیا تو مودی حکومت نے قانون بنا دیا کہ بھارت کے اور اس عرب ممالک کے تعلقات خراب